Assalamu alaikum, dear students. I welcome you in this offline class. Today's class is again for 10th because exams are approaching, so I think we should complete the syllabus. We have almost completed about 80% of it. So today I'll deal the story Dusk. It is written by Hector Hugh Munro, better known by the pen name Saki. He was a British writer born in Myanmar and was educated at Bedford Grammar School in England. And he is considered as master of the short story and is often compared to O. Henry and Dorothy Parker. His tales feature delicately drawn characters and finely judged narratives. The Open Window may be his most famous, with a closing line, romance at short notes was her specialty that has entered the lexicon. So ये ऑथर के बारे में कुछ बातें हैं कि वो कहाँ का था. उसका नाम था हेक्टर हाग मनरो और वो उसका जो तखल्लुस था जिसको हम कहते हैं तो साकी था. तो ही वाज यानी उसका पेन नेम जो था वो साकी था. ब्रिटिश राइटर था, म्यांमार में बॉर्न हुआ था और एजुकेटेड हुआ था, पढ़ाई की थी इंग्लैंड में. तो उसको मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज भी कहा. तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है. तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो यहाँ दी हुई है इसका थीम, तो वो है सपोज यू मीट अ स्ट्रेंजर who tells you that he has visited your town for the first time. He further tells you that he has lost his wallet and has forgotten the name of the hotel in which he was staying. Would you believe his story and sympathize with him? However, it is only in the end you are able to sift grain from the chaff. Read the story and find out the facts. This story है एक स्ट्रेंजर की जो कहीं पे होता है, जो हम पढ़ेंगे अभी. तो वो प्रिटेंड करता है, या हो सकता है रियल टी कह रहा हो कि उसको वो घूमने निकलता है, बाहर निकलता है कुछ लाने के लिए, और होटल का एड्रेस उसके पास नहीं होता है, वो भूल जाता है. तो फिर हम उसकी स्टोरी पर बिलीव करेंगे, यह हमें देखना है. तो ये हमें बाद में इस स्टोरी के एंड में पता चलता है. यहाँ लिखा है इसने टू सिफ्ट ग्रेन फ्रॉम द शेफ, यानी रियलिटी का पता है. टू सिफ्ट ग्रेन फ्रॉम द शेफ इज़ एन इडियम, तो जिसका मतलब होता है कि हकीकत जानना है. इसका लफ्ज़ी माने होता है टू सिफ्ट वीट फ्रॉम द शेफ, तो उस भूसे से वो अलग निकालना, साफ ग्रेन्स. तो यहाँ इसका मतलब है कि हकीकत जान लेना. तो इस का जो है स्टोरी की जो शॉर्ट समरी है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं पढ़ के. इट वॉज द टाइम ऑफ डस्क एंड द डार्कनेस वॉज इंक्रीजिंग. तो डस्क कहाँ, पहले मैं आपको ये बताऊं डस्क होता क्या है. देखिए, जब दिन शुरू होता है, रोशनी निकलने लगती है, तो उसको डॉन कहते हैं, दिन की शुरुआत. तो जब रोशनी ख़त्म होती है और उसकी जगह अंधेरा ले लेता है, तो उस टाइम को हम डस्क कहते हैं. तो डस्क और डॉन आपस में अपोजिट्स हैं. तो इट्स द टाइम ऑफ डस्क एंड द डार्कनेस वॉज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर. Norman Gosby was sitting on a bench in a town park. A sad-looking elderly gentleman was also sitting beside him on the same bench. After some time, the elderly gentleman got up and walked away. His place was immediately taken by a young man. The young man told Gosby that he had come to the town that afternoon. He had to take lodgings at a hotel in an unknown locality. The young man said that he left the hotel to buy a cake of soap for his use, but when he turned his steps back for the hotel, he realized that he had forgotten where the hotel was. The young man said that he was left with only 2 pennies in his pocket and would have to spend the night on the pavements unless some nice person believed his story and gave him a loan of some money. But when Gosby asked the young man where his cake of soap was, the young man couldn't produce any. He said that he must have lost it. Seeing that Gosby had not believed his story, the young man got up from the bench and went away hurriedly. Just after the young man had left, Gosby saw a nicely wrapped cake of soap lying under the bench. Gosby thought that the cake of soap must have fallen
out from the young man's pocket while he was sitting on the bench. He cursed himself for not believing the young man's story. Gospe got up from the bench and started looking for the young man. After much effort, he found the young man standing by the side of a road. Gospe gave him the cake of soap he had found and also lent him a coin of £1. The young man put the coin in his pocket, said a word or two of thanks, and hurried away. Gospe came back. While he was passing by the park, he saw a man looking for something under the same bench. Gospe walked up to him and saw that he was the same elderly gentleman who had been sitting with him on the bench. When Gospe asked him if he had lost anything, the elderly gentleman replied, "Yes, sir, a cake of soap." تو یہ اس کی سمری ہے انگلش میں، اور تھوڑا سا اردو میں بھی آپ کو میں اس کی سمری بتا دوں. شام کے دھندلکے کا یعنی شام کے اندھیرا سانجھ اس کو کہتے ہیں کا وقت تھا اور ماحول میں تاریکی پھیلتی جا رہی تھی. نارمن گورسبی شہر کے ایک پارک میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا. ایک بزرگ آدمی جو دیکھنے میں اداس لگ رہا تھا وہ بھی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا. کچھ وقت کے بعد وہ بزرگ آدمی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان وہاں آ کر بیٹھ گیا. اس نوجوان نے نارمن گورسبی کو بتایا کہ وہ شہر میں اسی دن تیسرے پہر آیا تھا. اسے ایک انجانی جگہ پر ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے کمرہ لینا پڑا. نوجوان نے کہا وہ اپنے استعمال کے لیے ایک صابن کی ٹکیا خریدنے کے واسطے ہوٹل سے باہر گیا، لیکن جب اس نے واپس ہوٹل کی طرف اپنے قدم گھمائے تو اسے محسوس ہوا کہ اس ہوٹل کا نام بھول گیا تھا اور اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہوٹل کہاں پر تھا. نوجوان نے کہا کہ اس کی جیب میں صرف 2 پیسے ہی بچے تھے اور اب اسے سڑک کنارے پٹری پر ہی رات گزارنی پڑے گی. اگر اسے ایسا کوئی بھلا آدمی نہ ملا جو اس کی کہانی پر یقین کر لے اور اسے کچھ پیسے ادھار دے. لیکن جب نارمن گورسبی نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اس کی وہ صابن کی ٹکیا کہاں تھی جو اس نے خریدی تو نوجوان کوئی ٹکیا دکھا نہ سکا. اس نے کہا کہ یہ ضرور ہی اس سے کہیں کھو گئی ہوگی. یہ دیکھ کر نارمن گورسبی نے اس کی کہانی پر بھروسہ نہ کیا. وہ نوجوان بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً وہاں سے چل دیا. جو ہی وہ نوجوان وہاں سے گیا نارمن گورسبی کو اس بینچ کے نیچے ایک کاغذ میں اچھی طرح لپٹی ہوئی صابن کی ایک ٹکیا پڑی ہوئی دکھائی دی. نارمن گورسبی کو فوراً خیال آیا کہ یہ ٹکیا ضرور ہی اسی نوجوان کی جیب سے گری ہوگی جب وہ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے نوجوان کی کہانی پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے خود کو کوسا. وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نوجوان کی تلاش کرنی شروع کر دی. بہت کوشش کے بعد وہ نوجوان اسے ایک سڑک کے کنارے کھڑا ہوا مل گیا. نارمن گورسبی نے اسے صابن کی وہ ٹکیا دے دی جو اسے بینچ کے نیچے پڑی ہوئی ملی تھی اور اسے ادھار میں £1 کا سکہ بھی دے دیا. اس نوجوان نے وہ سکہ اپنی جیب میں ڈالا، شکریہ کے طور پر 1-2 الفاظ کہے اور جلدی وہاں سے چل دیا. نارمن گورسبی واپسی پر جب اسی پارک میں سے گزر رہا تو اسے ایک آدمی دکھائی دیا جو اسی بینچ کے نیچے کسی چیز کو تلاش کرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا. نارمن گورسبی اس کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ آدمی وہی بزرگ تھا جو اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا. جب نارمن گورسبی نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی چیز کھو گئی تو اس بزرگ نے جواب دیا، ہاں جناب، صابن کی ایک ٹکیا. تو اس طرح سے جو نوجوان تھا تو اس نے بھی کہا کہ میری صابن کی ٹکیا کھو گئی. وہ صابن لینے گیا تھا، لیکن جب واپسی پر گورسبی نے دیکھا تو بزرگ جو پہلے وہاں بیٹھا تھا وہ صابن کی ٹکیا ڈھونڈ رہا. دراصل وہ صابن کی ٹکیا اسی کی تھی اور جو نوجوان تھا اس نے اس کو گورسبی کو بیوقوف بنایا تھا. تو اس کے آگے کہانی اس کے آگے کے پر ہم تبصرہ کریں گے کل انشاءاللہ. تھینک یو.